اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے کہ اس کا ایک وزن تھا، قومی اور صوبائی سطح پر اس کو ایکنالج کیا جاتا تھا۔ پاکستان کے دستور آئین کے مطابق طلبہ کو نمائندگی کا حق ملنا چاہیے۔ حکومتیں نہیں چاہتی تھیں اسٹوڈنٹ پالیٹکس امپاور ہو یا اسٹوڈنٹ امپاور ہو۔ ایک نوائے طلبہ ہمارا آتا تھا جو طلبہ کا ترجمان ہوتا تھا اخبار۔ اسلامی جمعیت طلبہ چیف جسٹس آف پاکستان کو لے کر پورے پاکستان میں گئے اور بڑی بڑی طلبہ ریلیاں، بڑے بڑے ہمارے جلسہ عام منعقد ہوئے۔ وہ یہ خود کہتے تھے کہ میں نے جو فیصلہ تھا اس میں تو میری تو یہ رائے تھی کہ طلبہ کو حق ملنا چاہیے۔ ایم کیو نے جس وائلنس کو متعارف کروایا اور پھر اس کو جو ہے کہ پروموٹ کیا اور پھر وہ کلائمیکس کے اوپر لے گئے، اسلامی جمعیت طلبہ کے درجنوں لوگ شہید ہوئے سرسی کے اندر، لیکن جمعیت ثابت قدم رہی۔ ہماری دلیل تھی کہ اگر آپ طلبہ یونین کو باقاعدہ ہونے کا موقع دیں گے تو یہ غیر طالب علم عناصر خود بخود ایلیمینیٹ ہو جائیں۔ اے پی ایم ایس او ہے کراچی میں تو دوسری کون ہے؟ اسلامی جمعیت طلبہ۔ اگر پنجاب میں ایم ایس ایف ہے دوسری کون ہے؟ اسلامی جمعیت طلبہ۔ پیپلز ایس ایف صوبہ سرحد میں ہے یا پختون ایس ایف ہے تو اسلامی جمعیت طلبہ۔ ہم دلیل یہ دیتے تھے کہ بھئی جمعیت تو ملک گیر تنظیم ہے، ہم چاروں صوبوں کے ناظمین کو لے کر اور آزاد کشمیر کے ناظرین کو لے کر ہم باقاعدہ اسلام آباد میں صدر فاروق لغاری سے ہماری ملاقات ہوئی کہ جس کے اندر ہم نے ان کو اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے پیش کیا۔ کہیں گورنروں سے ملے، کہیں جو ہے وزرائے اعلیٰ سے ملے، کہیں جو کہ پارلیمنٹ ہاؤس کی لابیز کے اندر ہم گئے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کسی ایک سیکٹ، کسی ایک پولیٹیکل گروپ اور کسی ایک دائرے میں بند تنظیم نہیں ہے، وہ اوپن ہے، وہ اپنے دماغ سے سوچتی ہے، وہ اٹانومس تنظیم ہے، وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے۔ آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ تحریک اسلامی سے ہماری محبت، ہمارا تعلق اٹوٹ ہے اور لازوال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور سید ابوالعلا مودودی ہمارے فکری رہنما ہیں، لیکن اسلامی جمعیت طلبہ تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا دعوتی، ہماری انفرادیت ہے کہ ہم ان سب کے پاس جاتے ہیں اور ہمیں اب بھی جاتے ہیں، پہلے بھی جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت کو آئندہ بھی جانا چاہیے۔ اسماعی عام 89 کے بعد ہو رہا 8 سال آلموسٹ کہہ سکتے ہیں، ہر لمحہ ایثار، ہر دن جد و جہد اور ہر سال سنگے میں، یہ ایک بہت خوبصورت سا جگہ کہ جو ہم نے سلوگن کو لے کے چلا تھا۔ اسلامی چھاتر و شبر اور جمعیت تقریباً ایٹ پار تنظیمیں تھیں، تو جمعیت جہاد کو کر رہی ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ اس کو اجتہاد پر زیادہ توجہ دیں، مطالعے سے لے آپ کی جو ہے کہ پریزنٹیشن تک، حتیٰ کہ میں کہتا ہوں کہ جمعیت کو تو اپنے نعروں کو بھی ریکنسیڈر کرنا ہوگا کہ ہمارا جو دور تھا کہ وہ ٹرانزیشن تھا، کچھ چیزیں تھیں بلکہ پرانی زیادہ چل رہی تھی، نئی چیزیں آہستہ آہستہ آ رہی ہیں، اور اب ٹرانزیشن ہو گئی کہ جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیدائش 1969 کی ہے، 2 مارچ 1969، اور میں لاہور اندرون شہر میں پیدا ہوا۔ میری والدہ کا تعلق لاہور سے ہے، جبکہ والد صاحب مائیگریشن کے بعد میاں والی میں سیٹل ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ ایک سیلف میڈ فرد تھے، تو انہوں نے جو ہے ہجرت جب کی تو اس وقت ان کی عمر بمشکل آپ سمجھیں کہ پرائمری کلاس میں تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے تعلیم حاصل کی، نوکری کرتے رہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے جاب کی، اور پھر جو ہے کہ وہ محکمہ تعلیم سے منسلک ہو گئے۔ تو گویا میرا سارا بچپن جو ہے وہ میاں والی میں گزرا، پرائمری ایجوکیشن، سیکنڈری، ہائر ایجوکیشن، حتیٰ کہ گریجویشن میں نے میاں والی سے، میرا میٹرک کالا باغ کا ہے، اور جبکہ میری انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن میری میاں والی کی ہے۔ تو یہ وہ دور تھا جس دور کے اندر ہم میاں والی میں تھے۔ اس سے پہلے پرائمری چونکہ تھی تو ہم کالا باغ کے علاقے میں رہے زیادہ عرصہ، جہاں میرے والد صاحب پہلے ہیڈ ماسٹر اور پھر ایجوکیشن آفیسر تھے۔ خاندانی طور پر ہمارے خاندان میں اسلامی تحریک سے وابستگی کے بہت سارے شواہد ملتے ہیں۔ میرے ایک فرسٹ کزن یعنی تایا زاد بھائی ایوب خان کے دور میں اسلامی جمعیت طلبہ کے امیدوار رکن رہے۔ اس کے بعد ہمارے خاندان میں مولانا کی فکر، مولانا کی لٹریچر سے وابستہ تھے۔ میرے والد صاحب مولانا سے ملے ہوئے تھے، یعنی یہاں لاہور میں 80 نشستوں میں مولانا میاں ولی کا جب وزٹ کیا، ان کی تقریبات میں شریک ہوئے ہیں۔ میاں طفیل محمد صاحب کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک دفعہ جب میاں ولی تشریف لائے تو وہ ایک پروگرام ہمارے گھر میں ہی منعقد ہوا۔ تو اس لحاظ سے گویا یہ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم کوئی باقاعدہ تنظیمی طور پہ ہمارا خاندان ہوا۔ میٹرک میں میرے کلاس فیلو وہ اسلامی جمعیت طلبہ سے تھے، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ مجھے جمعیت کی کسی تربیت گاہ میں لے کر جائیں، لیکن میں جان چھڑا لیتا تھا۔ اس کے بعد جیسے ہی انٹرمیڈیٹ میں آئے تو یہ وقت تھا کہ جب 1983 کا یونین الیکشن ہو رہا تھا، یعنی آپ کو میں یاد دلاتا چلوں
کہ پاکستان میں آخری یونین الیکشن جو پورے ملکی سطح پر ہوا وہ 1983 میں تھا. تو ظاہر بات ہے آپ کو پتا کہ پورے کیمپسز کے اندر تو ایک پورا ماحول ہوتا ہے, ایک مومنٹم ہوتا ہے. تو جمعیت نے بھی نہ صرف اپنا اتحاد بنایا, جمعیت نے ایک سیٹ جیتی بھی صحیح. تو اس وقت جو ہے کہ میرا باقاعدہ تعارف ہوا اسلامی جمعیت طلبہ سے, میں جمعیت کا کارکن بنا, رفیق بنا. یوں سمجھ لیجئے کہ 1983 سے پھر میرا باقاعدہ تنظیمی سفر شروع ہو گیا. آغاز تو حلقے کی ذمہ داری سے. میری سب سے پہلی ذمہ داری حلقہ اسلم شہید ہمارا میاں والی کا ایک جو ہے کہ ذیلی حلقہ تھا. اس کے بعد میں میاں والی کا ناظم رہا شہر کا, ضلع صدر بزم پیغام ضلع میاں والی رہا, ضلع میاں والی کی ذمہ داری رہی میری. اس کے بعد جو ہے کہ میں ملتان چلا گیا, ملتان کا ناظم رہا تقریباً 1.5 سال. بہت مزہ میں صرف اویس قاسم صاحب کے ساتھ. مجھے جہاں تک اب آلموسٹ ایگزیکٹ تو میں نہیں بتا سکتا, لیکن اسلامی جمعیت طلبہ کوئی 1200-1300 کے قریب ہمارے ارکان تھے اس وقت, اس دور کے اندر مجموعی طور پر. آپ سمجھ لیجئے کہ یہی ہے, اور 30,000 25 سے 30,000 کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے رفقا تھے جس دور کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ کے تھے. پھر جو ہے دیکھیے اسلامی جمعیت طلبہ یہ جو دور ہے یا عہد ہے, آپ یہ سمجھے کہ یہ ایک ٹرانزیشن کا دور تھا. ٹرانزیشن کا مطلب ہے کہ چیزیں چینج ہو رہی تھی, اگرچہ بہت واضح چیز نہیں ہوئی تھی, لیکن چینج یہ ہو رہی تھی کہ ایک طرف یونین پر پابندی لگ چکی تھی, لگی تو تھی 1983 میں, لیکن 89 کے اندر وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے بین اٹھا لیا تھا. لیکن اس الیکشن کروانے کا اعزاز حاصل ہوا صرف پنجاب کو, پنجاب کے علاوہ کسی صوبے میں الیکشن نہیں ہوئے. تو گویا 1989 میں یعنی جب میں اسلامی جمعیت طلبہ ضلع میاں والی کا ناظم تھا, اس وقت جو ہے کہ آخری الیکشن ہوئے تھے کہ جس میں ہم نے بڑا بھرپور حصہ لیا, وہاں سے جیتے. پھر اپنا یہاں لاہور میں ایک بڑا یونین کیمپ ہوا تھا, اس کے اندر ہم شریک ہوئے. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ٹرانزیشن کیا ہو رہا ہے, ایک تو یہ طلبہ سیاست ہے اس کی اثر پذیری کے کم ہونے کا آغاز ہو گیا تھا, ہوئی نہیں تھی اس لیے کہ ہو گیا تھا. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ تھا کہ تعلیمی اداروں کے اندر یہ جو جھگڑے جو ہے یہ عروج پر تھے, اس لیے کہ مختلف سیاسی ماحول اور حالات کی وجہ سے پاکستان اور پنجاب کے مختلف مراکز کے اوپر جو ہے حکومت اور حکومتی شخصیات جو ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو سپورٹ کرتی تھی, اور لامحالہ ان کا مقابلہ اسلامی جمعیت طلبہ سے ہوتا تھا. چونکہ جمعیت ہر جگہ پر موجود تھی, یہ ایک دوسرا آپ سمجھے کہ فینومنا تھا کہ جس سے معلوم ہوتا تھا کہ بھئی یہ تعلیمی اداروں میں ایک وائلنس, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اپنی من پسند لوگوں کو جو ہے کہ آگے لے کر آنا. یہ یعنی اس وقت جو سیاسی حکومتیں تھیں, وہ چاہے پیپل پارٹی کی ہو چاہے وہ مسلم لیگ کی ہو, خواہ وہ صوبوں کی حکومتیں ہوں, تو وہ اس میں اپنا کوئی نہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ اختیار جتانے کی کوشش کرتی تھی. اور ظاہر جمعیت ایک جینوئن اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے طور پر وہاں موجود ہوتی تھی, اور ظاہر بات ہے وہ یا جمعیت کو کرٹیل کرنا چاہتے تھے اور یا اپنے مقاصد کو آگے بڑھانا چاہتے تھے. تو گویا یہ دوسری چیز. تیسرا چیز یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا عمل شروع ہو گیا تھا, کہ اس کے بعد وہ جو بھٹو کے دور میں جو نیشنلائزیشن تھی وہ ایک طویل عرصہ چلا. اس کے بعد پتہ لگا کہ اس نے کوئی بہت یعنی اچھے نتائج نہیں تھے. تو پرائیویٹائزیشن جس طرح باقی جگہ پر تھی تعلیمی اداروں میں بھی آنی شروع ہو گئے تھے, خاص طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسکول کے اس میں پھر یہ آغاز ہو گیا تھا. تو یہ ایک اور جو ہے کہ عمل تھا. تو گویا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ 2-3 چیز تھی کہ جو ہمارے دور میں تھے, لیکن اسٹوڈنٹ پولیٹکس جو ہے کہ اس کا ایک وزن تھا. اچھا قومی اور صوبائی سطح پر اس کو ایکنالج کیا جاتا تھا, لیڈرشپ کو, نمائندگی کو. اگرچہ الیکشن نہیں ہو رہے تھے, لیکن بہرحال تنظیموں کی پہچان اور تمام سیاسی جماعتیں کم و پیش یعنی ان کی کارکردگی پہ سوال تو ہو سکتے تھے, لیکن بہرحال وہ جو ہے کہ سیاسی جماعتیں طلبہ تنظیموں کے حق میں تھیں, اور ہر ایک نے اپنی کوئی نہ کوئی جو ہے کہ اپنے ونگ بنا رکھے تھے. تو یہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس دور کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ کی ذمہ داری مجھے ملی, تو ظاہر بات ہے یہ صورتحال تھی. دیکھیے یعنی ہم نے, مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے کہ میں جب صوبے کا ناظم تھا تو اسلامی جمعیت طلبہ اویس قاسم صاحب کے دور میں چلی گئی تھی سپریم کورٹ کے اندر, اور ہم نے جو ہے اپنا یہ حق مانگا تھا. ہم نے کہا کہ پاکستان کے دستور, آئین, قواعد, ضوابط جو ہے اس کے مطابق طلبہ کو نمائندگی کا حق ملنا چاہیے. اور جمعیت نے بہت اچھا کیس تیار کیا, اور یہ وہ دور تھا کہ جب نسیم حسن شاہ صاحب چیف جسٹس تھے پاکستان کے, ظاہر وہ بھی ایک نام ہے. تو انہوں نے جو ہے کہ ایک فیصلہ دیا
اچھا وہ فیصلہ آپ کہہ سکتے ہیں گول مول فیصلہ تھا، یعنی ظاہر ہے کہ حکومتیں نہیں چاہتی تھی کہ بھئی اسٹوڈنٹ پالیٹکس امپاور ہو یا اسٹوڈنٹ امپاور ہو، یعنی ایک ضیاء کے دور سے ایک تصور بنا دیا گیا تھا کہ یہ طالب علم جو ہے کہ یہ ذرا یعنی تعلیمی ماحول کو خراب کرتے ہیں، طلبہ تنظیمیں جو ہے کہ اس کو ملائن کرتی ہیں، اچھا پھر یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، خون خرابہ ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ڈاکومنٹ تھا کہ جو ریاست اور حکومت کی طرف سے آتا تھا. دوسری طرف سے اسلامی جمعیت طلبہ چونکہ طلبہ کی نمائندہ تھی تو ہم نے 1983 میں جب پابندی لگی تھی تو ہم نے طویل جدوجہد کی، جس میں معراج الدین خان صاحب سمیت جو ہمارے ناظم اعلیٰ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو حتیٰ کہ کوڑوں کی سزا بھی ملی فوجی عدالت سے، ہم قید و بند کی صحبتیں بھی ہوئی. میں اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ کا رفیق تھا اور ہم نے جو ہے کہ اس چھوٹے سے میاں والی کے جو انتہائی غیر سیاسی ایک قبائلی اور ایک علاقہ تھا کہ وہاں بھی ہم نے جو ہے کہ جلوس بھی نکالے، ہم نے بائیکاٹ بھی کیا، ہم نے پورے شہر کے اندر یعنی آپ سمجھے کہ تقسیم کیے کتابچے وغیرہ. ایک نوائے طلبہ ہمارا آتا تھا جو طلبہ کا ترجمان ہوتا تھا اخبار، کہ وہ تقسیم ہوتا جس میں ہم بتاتے تھے کہ اسلامی جمعیت طلبہ اس کو گیو اپ نہیں کر رہے، اسلامی جمعیت طلبہ کہتے کہ یہ جینون رائٹ ہے طلبہ کا. تو گویا یہ ایک کنٹینیوشن تھی. پھر سپریم کورٹ میں جانے کا مطلب بھی یہی تھا. تو اس کو جو ہے کہ اس میں پوری گنجائش موجود تھی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ بھئی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بھئی ان کے نمائندگی کوئی نہ کوئی شکل ہونی چاہیے. اچھا میں آپ کو اس میں یاد رہا ہوں کہ یہی وہ وقت تھا جب نسیم حسن شاہ صاحب ریٹائر ہو گئے اور اس کے بعد وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم پہ آ گئے اور اسلامی جمعیت طلبہ جسٹس ریٹائرڈ نسیم حسن شاہ چیف جسٹس آف پاکستان کو لے کر پورے پاکستان میں گئی اور بڑی بڑی طلبہ ریلیاں، بڑے بڑے ہمارے جلسہ عام منعقد ہوئے مینار پاکستان سے لے کر، یعنی مجھے یاد ہے کہ جو پنجاب کی طلبہ ریلی تھی وہ مینار پاکستان پہ منعقد ہوئی. اچھی ہمارے ہم باقاعدہ ان کے گھر جاتے تھے، وہ ہماری طرف تشریف لاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے تو انہوں نے گویا کہ خود یہ کہنا کیا، اور ظاہر جب ایک سابق چیف جسٹس یہ کہتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کو اپنے جو ہے کہ تاریخی ریکارڈ سے وہ ویڈیوز نکالنی چاہیے کہ جو ابھی بھی یعنی ہمیں کارآمد ہمارے لیے ثابت ہو سکتی ہیں. تو گویا ہم اس کمپین کو لے کر چل رہے تھے. تو یہ یعنی گویا اسلامی جمعیت طلبہ رجسٹ کر رہی تھی اور ظاہر 89 میں چونکہ الیکشن ہو چکے تھے اور میں بات کر رہا ہوں میں 93 میں ناظم صوبہ تھا، 95 میں ناظم اعلیٰ بنا. تو گویا ہم یہ وہ دور تھا کہ جس میں ہمارا خیال تھا کہ محنت کریں گے. اچھا ہم نے متحدہ طلبہ محاذ بنائے یعنی، اور ظاہر ہاں بالکل اسلامی جمعیت طلبہ اسی جگہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں مرکز جمعیت میں، یعنی یہاں ہم نے باقاعدہ تمام طلبہ تنظیموں کو اکٹھا کیا اور ہم جو ہے کہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے تھے اور ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے. تو ہم فائٹ بیک کر رہے تھے. اور لیکن اسلامی جمعیت طلبہ چونکہ تنظیم ہے تو وہ اپنی چیزوں وہ اس بات کی محتاج نہیں تھی، نہ وہ اس بات کی منتظر تھی کہ جو فیصلہ آئے گا تو کوئی ہماری سرگرمیوں کو وہ جب آنا تھا یا جب آئے گا وہ تو اپنی بات ہے، لیکن جمعیت اپنی تنظیم، اپنی تربیت، حتیٰ کہ تعلیمی اداروں اور کیمپسز کے اندر طلبہ کے حقوق کے لیے وہ اپنا کام کرتی چلی جا رہی تھی. دیکھیے جمعیت کا امپیکٹ تو موجود تھا، یعنی مجھے اس کا اس لیے اندازہ ہے کہ ذرا پورے ملک میں جانے کا موقع ملتا تھا اور جمعیت ٹھیک ہے اسلامی جمعیت طلبہ کو بلوچستان اور سندھ کے جو روایتی طور پر جہاں ایک قوم پرست سیاست بھی تھی اور وہاں تعلیمی ادارے نو گو ایریا تھے اندرون سندھ، اور جس کی وجہ سے یعنی ہمیں مشکل ضرور ہوتی تھی. لیکن باقی اسلامی جمعیت طلبہ کراچی سے لے کر اور پشاور تک اور جو ہے کہ لاہور سے لے کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر تک ہر جگہ پر اسلامی جمعیت طلبہ یعنی موجود تھی. اچھا اس کا وزن تھا، اس نے بڑے بڑے پروگرام کیے. یعنی میں کہتا ہوں نا آپ اپنے کل پاکستان اجتماع عام کی بات تو بعد میں آئے گی شاید، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے صوبوں کی مجھے یاد ہے کہ میرے جو 3 سال تھے نظامت کے اس میں جو ہے کہ 1 سال ہم نے تمام صوبوں کے اندر ریلیز کی، بڑی بڑی ریلیز کی. یعنی ان میں حقوق طلبہ ریلی جو ہے کہ ان میں ہر جگہ کا نام حقوق طلبہ ریلی تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بڑے پروگرامات کیے اور وہ اپنا امپیکٹ کریٹ کرتے تھے اور یہ اسلامی جمعیت طلبہ موجود ہے اور اس کی ایک فالوئنگ موجود ہے. اور الحمدللہ کیمپسز کی طرف چونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی یعنی لوگ اس دور کو نہیں بھولے تھے، گویا وہ جنریشن موجود تھی کہ جنہوں نے اسٹوڈنٹ یونین کو دیکھا تھا کسی حد تک اور وہ یعنی براہ راست جو ہے کہ ان ٹچ تھے. لیکن جو ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ظاہری بات ہے اب لوگوں کو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح آج کے نوجوان سے وہ آپ سے پوچھے کہ جی لالٹین کیسی ہوتی ہے، اس لیے کہ اب جو بچہ پیدا ہوا اس نے لالٹین جلتے ہوئے نہیں دیکھی. وہ میوزیم میں تو دیکھ لے گا کہ ایک لالٹین کیا ہوتی ہے، لیکن اس کا فنومنا کیا ہوتا ہے کہ یعنی حتیٰ کہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے تو دیے بھی جلائے ہیں. یعنی ہم جس دور کے اندر سے جب دیا
ہمیں پتہ ہے کہ وہ روئی یا کپڑا جو ہے وہ ہوتا تھا اور اس کے نیچے جو ہے کہ ایک مٹی کا وہ بیس ہوتی تھی, اس کے اندر جو ہے کہ تیل ہوتا تھا سرسوں کا, اور وہ دیا ہم جلاتے تھے جہاں لالٹین بھی نہیں ہوتی تھی. اب آج بتایا جائے کہ دیا تو وہ تو اس نے تصویر میں دیکھا, اس نے ڈرا تو کیا ہوگا لیکن اس کو اس میکانزم کا نہیں پتا. تو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا, یعنی 95 98, اس کے بعد 2000, اور 2000 کے بعد تو پھر ایک جنریشن بھی چینج ہوئی. اچھا پھر جو ہے کہ یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل ریولوشن بھی آیا اور چیزیں کسی اور طرف چلنی شروع ہو گئیں. تو گویا یعنی اس وقت تک جو کم از کم میں کہتا ہوں کہ یہ جو مڈ تھا 90 کا, جس کو 95 6 7 کہتے ہیں, تو اس میں طلبہ سیاست کا اثر موجود تھا, اور اسلامی جمعیت طلبہ کے علاوہ بھی انجمن طلبہ اسلام موجود تھی. وہ پیریفری کے اندر مضبوط تھی, کئی پنجاب کے اضلاع کے اندر وہ مضبوط تھی. اس کا کل پاکستانی اجتماع ہوتا تھا. اسی طریقے سے وہ صوبے کی, یعنی اب تو ہمیں نام بھی سننے کو نہیں ملتا ان تنظیموں کا, لیکن اس وقت جو ہے وہ باقاعدہ یعنی پاکٹس تھی ان کی لیکن موجود تھے. پی ایس ایف بھی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی سے لے کر اور زیادہ صوبہ سرحد جو اس وقت تھا اس میں موجود تھی. اس میں تھے پختون ایس ایف موجود تھی, پیپلز ایس ایف موجود تھی, اسی طریقے سے علاقائی تنظیمیں موجود تھی. تو گویا ایک امپیکٹ موجود تھا. اور جو اپنا جو ہے کہ جس دور میں اچھا تنظیم جو ہے, میں کہتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کی تنظیم ظاہر ہے وہ اس کی بیک بون ہے, یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ چاند جس طرح گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے, تو اسی طریقے سے جو ہے کہ آپ کے سیاسی حالات, الیکشن, اسٹوڈنٹ پالیٹکس, نیشنل لیول کے اوپر جو ہے لوگ سے کیا سوچتے ہیں, لیکن اسلامی جمعیت طلبہ کی تنظیم اسی طرح موجود تھی. یعنی جس کا اندازہ ہمارے سالانہ اجتماعات, ہمارے جسے کہہ سکتے ہیں کہ دورہ جات, ہماری تربیت گاہیں, ہمارے نصابیات, جو ہمارے نصاب ہیں, اسی طریقے سے جتنی بھی چیزیں اس پر ہمارا کام چلتا رہتا تھا. دیکھیے جب میں یعنی پنجاب کی شہری طلبہ سیاست کے اندر متحرک تھا, اور یہ دور تھا میرے ملتان ناظم کا, جب میں ملتان کا ناظم تھا, اور یہ میں بات کروں 1990 سے لے کر اور 94 تک, یعنی سب سے بڑا مسئلہ اس وقت, سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت قبضے کی سیاست عروج پر تھی. اور قبضے کی سیاست کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے ایک قسم کا جو ہے نا کہ ایک کلچر تھا کہ جہاں کچھ غیر طالب علم عناصر جو ہے کہ اس طرح کے تعلیمی دوروں پر قابض آتے تھے, سیاسی لوگ ادر دین جمعیت اور جماعت ان کو سپورٹ فراہم کرتے تھے, اس لیے کہ وہ ان کے لیے بہت سارے مفادات کو حاصل کرنے کا وہ ذریعہ ثابت ہوتے تھے. تو یہ میں پنجاب, چونکہ ادارے میری اٹھان یہیں سے تھی, میں جمعیت میں متعارف بھی یہیں ہوا, صوبے کا ناظم رہا, تو میں یہاں خاص طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ملتان آپ کہہ سکتے ہیں, اسی طریقے سے ہمارے کچھ پروفیشنل کالجز جس میں میڈیکل بھی ہیں اور انجینئرنگ یونیورسٹیز بھی شامل ہیں, لاہور اس کا ایک بہت بڑا مرکز تھا. یعنی گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملتان اور لاہور جو ہے یہ ایک ہمارے ایسے مراکز تھے کہ جہاں ان لوگوں نے بہت مسائل پیدا کیے تھے. وائلنس بھی ہوا ان کی طرف سے ہوا, کہیں رد عمل میں جمعیت سے کہیں نہ کہیں یعنی اونچ نیچ ہو جاتی ہے. ظاہر ہم طلبہ کی تنظیم ہے, وہاں موجود ہیں, جمعیت اس کو چیک کرتی رہی ہے اپنے نظام کے تحت. ہے کہ جمعیت نے کبھی بھی آگے بڑھ کر اس کو سپورٹ نہیں کر لے, لیکن رد عمل کے دباؤ کے جھگڑوں میں زخمی بھی ہمارے ہو جاتے تھے, شہید بھی ہوئے, کچھ ہمارے ذریعے سے دوسروں کو نقصان بھی پہنچا. لیکن الحمدللہ اس پر پورا شرح صدر ہے کہ جمعیت نے کہیں پہل نہیں کی. جمعیت ہمیشہ دفاع کرتی تھی اور یہ حق مانگتی تھی کہ تعلیمی ادارے کے اندر ہر ایک کو کام ہو جائے. لیکن چونکہ انہوں نے ایسا یعنی ایک ماڈل بنا دیا تھا کہ جس یعنی ان علاقوں میں جہاں جمعیت موجود ہوگی وہاں دوسری تنظیم نہیں ہوگی, اور جہاں دوسری تنظیم ہوگی وہاں جمعیت نہیں ہوگی. تو یہ ایک نہ چاہتے بھی ہمیں اس تقسیم کو قبول کرنا پڑا تھا کچھ جگہوں پر. یہ میں پنجاب کے بڑے اس کی بات کرتا ہوں. اچھا یہی معاملہ خاص طور پر سندھ اور بلوچستان میں بھی تھا. کوئٹہ کے اندر ہم یونیورسٹی میں کام نہیں کر سکتے تھے, حالانکہ کوئٹہ صوبائی ہیڈ کوارٹر ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, بلوچستان یونیورسٹی موجود تھی, لیکن اسلامی جمعیت طلبہ کو پبلک میں کام کرنے کی اجازت نہیں تھی. سندھ یونیورسٹی کے اندر جہاں شروع میں کوئی اجازت نہیں تھی, لوگ موجود تھے ہمارے, ہمیں قوم پرست بالکل اجازت نہیں دیتے تھے. تو یہ وہ صورتحال تھی کہ جس میں یعنی اسلامی جمعیت طلبہ سروائیو کر رہی تھی اپنی تنظیم کی بنیاد کے اوپر. اچھا کراچی کا تو بالکل ایک دوسرا ماڈل تھا کہ جہاں یہ اے پی ایم ایس او ایمرج کر چکی تھی, اس کو جو ہے کہ ایم کیو ایم کا جو ہے کہ وہ ایک جامع مل گیا تھا, اور یہ سارے کے سارے وہ اے پی ایم ایس او کے لوگ اس وقت جو ہے کہ وہاں آ گئے تھے, اور وہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر ایک قومی ضرورت بن گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کی اور بڑی پارٹیوں کی, اس لیے کہ انہیں وہاں سے کراچی میں اپنی نمائندگی کے لیے بھی اور کراچی کو ساتھ لے کر جو ہے کہ نیشنل پالیٹکس میں اپنا حصہ لینے کے لیے, تو وہ چاروں ناچار
بائی چوائس یا بائی کمپلشن جو ہے وہ ایم کیو ایم کو جو اپنے ساتھ لیتے تھے. اور ایم کیو ایم جو ہے کہ وہ بالکل اسی طریقے سے ایک شاونسٹ جماعت تھی, اور اس نے جو ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ پر بھی اور اس کے علاوہ بھی باقی تنظیموں پر بھی جو ہے جس طرح کا طرز عمل اختیار کیا تھا, اس میں اسلامی جمعیت طلبہ کے لیے بہت مشکل وقت تھا. اور تعلیمی اداروں, اس لیے کہ کراچی کے تعلیمی ادارے اوپن تھے, کراچی کے تعلیمی اداروں میں اس طرح قبضہ نہیں تھا جس طرح پنجاب میں آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں, سندھ بلوچستان بات کی, وہاں بہرحال ایک مڈل کلاس کا شہر ہے, اس میں جو کہ سب لوگ ایک تعلیمی ادارے میں جاتے تھے, وہاں جھگڑے زیادہ ہوتے تھے. ایم کیو نے جس وائلنس کو متعارف کروایا اور پھر اس کو جو ہے کہ پروموٹ کیا اور پھر وہ کلائمیکس کے اوپر لے گئے, اسلامی جمعیت طلبہ کے درجنوں لوگ شہید اس عرصے کے اندر زخمی ہوئے, یعنی جو ہے کہ ان کو جو ہے کہ اپنے اعضاء سے محروم ہونا پڑا. اور ظاہر بات یہ اسی دور میں, جس دور کے اندر میری ذمہ داری تھی, تو یہ کراچی کی میں بات کروں کہ جہاں ایم کیو ایم ہمیں سب سے زیادہ جو ہے کہ جہاں ہمیں مشکل پیش ہے, لیکن جمعیت ثابت قدم رہی, نہ تعلیمی اداروں کو چھوڑا. حتیٰ کہ اس دور میں تو بسا اوقات رہائشی حلقوں میں کام کرنا مشکل ہوتا ہے. مجھے اپنا اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم دورہ کرنے جاتے تھے تو کچھ علاقے جو ہے نو گو ایریے تھے, کہ ہم مغرب کے بعض علاقوں میں ہمارا ناظم نہیں جا سکتا تھا, اس لیے کہ پتہ کہ وہاں کچھ نہ کچھ جو ہے کہ ان ہیپننگ ایسی جو ہو جائے گی. تو گویا یہ ایک پورا سینیریو تھا ملکی سطح پر طلبہ تنظیموں کا, اسلامی جمعیت طلبہ کا, جس سے اسلامی جمعیت طلبہ کو گزرنا پڑا. دیکھیے یہ وہی بات ہے کہ جب ضیاء الحق صاحب نے پابندی لگائی تو انہوں نے بھی کوئی اس سے ملتا جلتا ڈاکومنٹ عوام کے سامنے رکھا, اور وہ یہ تھا کہ بھئی یہ جو ہے نا کہ جو طلبہ تنظیمیں ہیں یا اسٹوڈنٹ یونین ہیں, یہ جو ہے کہ خلاف قانون اور مجرمانہ سرگرمیوں کے اندر انوالو ہو گئی ہیں, اور اب جو ہے کہ ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اگرچہ اس وقت وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس کا کوئی متبادل نظام بھی لائیں گے, لیکن وہ تو آج تک نہیں آ سکا, نہ اس دور میں آ سکا, نہ ابھی تک جو ہے کہ کوئی ایسا جو ہے کہ وہ آ سکا. اور انہوں نے اپنے دلائل دیے, جس کو اسلامی جمعیت طلبہ نے باقاعدہ, مجھے یاد ہے کہ ہاں اس دور کے اندر ہم نے ہم قدم کے خصوصی شمارے شائع کیے, جس میں پورے پاکستان کے اعداد و شمار, ہم نے کہا جی کہ الیکشن جب تک ہوتے رہے, اس سے پچھلے 5 سال میں جتنے واقعات تعلیمی اداروں میں وائلنس, تشدد, لڑائی جھگڑے, مار پیٹ, جانوں کے نقصان کے ہوئے, ہم نے ڈاکومنٹ کیا. اور اس کے مقابلے ہم نے کہا جی کہ 1983 کے بعد جب پابندی لگی تو اگلے 5 سال یا اگلے 10 سال, یعنی مجھے صحیح سے یا ہے کہ گویا ہم نے کمپیریزن پیش کیا, یعنی تقابلی جائزہ پیش کیا. تو اچھا, چونکہ افغان جہاد اس وقت عروج پہ تھا, یعنی ظاہر بات ہے ڈیفینیٹ. اچھا, کشمیر کی تحریک بھی جو ہے کہ خاصی جو ہے مومنٹم پکڑ رہی تھی. تو اب آپ دیکھیے کہ جو ہمارا نظریاتی مخالف تھا, ایک نظریاتی مخالف ہے یعنی, اور دوسری طرف جو ہے کہ جو ہمارے آپ سمجھ لیجئے کہ جسے کہتے ہیں سیاسی مخالف تھے, اچھا ان کے پاس کوئی اور دلیل تو نہیں تھی. تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک تو ہر جگہ اسلامی جمعیت طلبہ موجود ہے, اور جو ہے کہ انہیں ایک تو یہ بڑا جسے کہتے ہیں کہ ایک ان کو ایک بڑی دلیل ملی, اور انہیں بڑا ایک اچھا نسخہ مل گیا کہ بھئی ہم یہ کہیں دیکھو یہ ہر جگہ جمعیت وائلنس کرے, چونکہ ہر جگہ پر دوسرا فریق جمعیت ہوتی تھی. یعنی اگر اے پی ایم ایس او ہے کراچی میں تو دوسری کون ہے, اسلامی جمعیت طلبہ. اگر پنجاب میں کے شہری اربن سینٹرز کے اندر ایم ایس ایف ہے, دوسری کون ہے, اسلامی جمعیت طلبہ. اگر پنجاب کے رورل اور جسے کہ ریموٹ ایریاز کے اندر اے ٹی آئی ہے تو دوسری کون ہے, اسلامی جمعیت طلبہ. اگر آپ چلے جائیں پیپلز ایس ایف, اگر جو صوبہ سرحد میں ہے, یا پختون ایس ایف ہے تو اسلامی جمعیت طلبہ. تو اس سے انہوں نے یہ ڈاکومنٹ بنانے کی کوشش کی کہ دیکھیں بھئی یہ تو لڑنے والے لوگ ہیں. ہم دلیل یہ دیتے تھے کہ بھئی جمعیت تو ملک گیر تنظیم ہے, یہ پاکٹس کی تنظیمیں ہیں, یہ صوبوں کی تنظیمیں ہیں. تو ایک تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھئی جمعیت اس دور میں بالکل جو ہے کہ ایک قومی پالیسی کے طور پر افغان جہاد اور کشمیر کے جہاد کا جو ہے نا کہ وہ ساتھ دے رہی تھی. ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کی اور تک جغرافی سرحدوں کی ہیں, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے تھے, یہ تو بانی پاکستان کا فرمان ہے. کشمیر پاکستان کی شہر آ گیا, یہ کون کہتا ہے, علامہ قائد اعظم محمد علی جناح, یعنی وہ کہتے تھے اپنا جو ہے کہ جہاں تک تعلق افغانستان کا, یہ ہماری قومی پالیسی تھی, کہ جس کی بنیاد پر ہم نے سمجھا کہ بھئی جس طریقے سے جو صورتحال پیش آ رہی تھی, تو اس تناظر میں تو پھر گویا کہ آپ سمجھیں کہ جمعیت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ یہ کہتے تھے کہ الحمدللہ کہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا. جمعیت کے لوگ تعلیمی اداروں میں جمعیت کا کام کرتے تھے, اور ہاں افغان جہاد کو سپورٹ کرنا, یہاں ماحول بنانا, اچھا پاکستان کے لوگوں کو افغانوں کی پشت پر کھڑا کرنا, اچھا مہاجرین
کے لیے مدد کرنا، ان کا پولیٹیکل مقدمہ، یعنی ہمیں یاد ہے کہ کشمیر کے لیے پورے ملک کے اندر ہم نے نمائش کا اہتمام کیا تھا، ہمارا اپنا دائرہ تھا نا اسلامی جمعیت طلبہ کا، تو ہم نے جو ہے کہ اس کو گویا یہ تناظر تھا، تو انہوں نے اس کو ایک نیریٹو بنا کر پیش کیا کہ بھئی افغانستان کا اسلحہ یا افغانستان کے لوگ جو ہے نا، یعنی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی صداقت۔ اصل میں تو ہم کہتے تھے کہ طلبہ یونین میں چونکہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تھی نا، کہ آپ ہر سال الیکشن میں جاتے تھے، الیکشن میں جا کر آپ کو اپنی کارکردگی پیش کرنا پڑتی تھی، تو اگر یہ تسلسل آگے جاری رہتا تو جو ہے کہ یہ وائلنس بتدریج کا ہم یہ نہیں کہتے ذرا تیسری دنیا کا ملک ہے، پاکستان ہے اور بہت سارے فیکٹرز بھی ہیں، لیکن ہمارا یہ خیال تھا کہ جو ہے نا کہ مسلسل الیکشن جو ہے کس کا ذریعہ تھا کہ صحت مند مقابلہ، تمام تنظیمیں اپنی کارکردگی پیش کریں، کیا کرنا چاہتی ہیں، چارٹر، منشور، مینیفیسٹو، تو جس کے نتیجے میں ہوا، تو جب یہ نہیں رہی تو پھر لوگوں کو جس کی لاٹھی اس کا بھینس، تو یہ کلچر عام ہو گیا پاکستان میں۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے تو بڑی اچھی اور شاندار پازیٹیو ہم نے مہمات چلائیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، خاص طور پر تعلیمی بجٹ میں اضافے کی، یعنی ہم نے قومی اسمبلی کے لوگوں سے رجوع کیا، حکومت سے رابطہ کیا، ہم نے پورے پاکستان کے اندر تعلیمی سیمینارز کروائے، اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگوں کو دعوت دی، اور ہم نے اس بنیاد پر دیکھیے ایک طرف ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی رائٹس کی بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کا بنیادی رائٹ کیا ہے کہ ان کو اچھی تعلیم ملے، ان کو معیاری تعلیم ملے، ان کو اچھے تعلیمی ادارے ملیں، اور صورتحال یہ تھی کہ پاکستان تعلیم پر جو ہے کہ 2% سے کم اپنی جو ہے نا قومی آمدنی کا خرچ کر رہا تھا، تو اسلامی جمعیت طلبہ نے دوسری طرف جو ہے کہ اپنے آپ کو ایک ثابت کیا، اور میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی یعنی جو ہے کہ کیمپس ہو اور شاید ہی کوئی میڈیا سینٹر ہو کراچی سے لے کر اور پشاور تک، کہ ہم ہر جگہ گئے اور ہم نے جو ہے کہ پریس کانفرنس، ہم نے سیمینارز، ہم نے جو ہے کہ اپنا جو ہے کہ دیگر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا، یعنی مجھے یاد ہے کہ میں نے باقاعدہ تمام ممبران اسمبلی کو خط لکھا بجٹ کے موقع پر، کہ جب بجٹ بن رہا تھا تو ہم نے ان کو خط لکھا کہ بھئی خدا کے لیے یہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے کہ آپ جو ہے کہ کم از کم جو ہے کہ 4% بجٹ مختص کریں کہ تاکہ جو ہے کہ یہ تعلیم کو، تو گویا یہ وہ صورتحال تھی، حکومت جو ہے کہ تعلیمی حوالے سے اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کر رہی تھی، تو جمعیت گویا تعلیمی ایشوز پر، ہر تعلیمی میدان، تو گویا جس کو جب ہم حقوق طلبہ کی بات کر رہے تھے تو اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن اس کے چارٹر کا ایک حصہ تھا، ہم فیسوں میں کمی کی بات کر رہے تھے، ہم جو ہے کہ ہاسٹلوں میں سہولیات کی فراہمی کی بات کر رہے تھے، ہم جو ہے کہ نئی ٹرانسپورٹ اور بسوں کی بات کر رہے تھے، ہم جو ہے کہ تعلیم کو مفت کرنے کی بات کر رہے تھے، ہم یکساں نظام تعلیم کی بات کر رہے تھے، گویا ہم تو ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ حقوق طلبہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صرف الیکشن ہی ہے، باقی جتنے بھی ایریاز تھے ہم ان کو پوری طرح مخاطب کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ طے کیا کہ ہماری جو صوبائی تنظیمیں تھیں ہم مرکز سے رابطہ کریں گے، ہم مرکز میں سیمینار کریں گے، مرکز میں ہم انفرادی ملاقاتیں کریں گے، جبکہ اس کے پیرالل جو ہے جو ہماری صوبائی تنظیمیں ہیں وہ اپنے اپنے صوبے کے اندر، یعنی حتیٰ کہ یعنی یہ تک بھی ہوا کہ ہمارا وفد صدر فاروق لغاری سے ملا تعلیمی مسائل کے اوپر، یعنی یہ ایک بڑی خبر تھی کہ بھئی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ یعنی وہ، اور دیکھیں کہ وہ ایک سیاسی کلچر تھا نا، تو سیاسی کلچر تھا، اور اس وقت بہت بڑی خبر تھی کہ اسلامی ہم چاروں صوبوں کے ناظمین کو لے کر اور آزاد کشمیر کے ناظم کو لے کر ہم باقاعدہ اسلام آباد میں صدر فاروق لغاری سے ہماری ملاقات ہوئی، کہ جس کے اندر ہم نے ان کو اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے پیش کیا، اور یہی معاملہ پھر ہم نیچے لے کر گئے، کہیں گورنروں سے ملے، کہیں جو ہے وزرائے اعلیٰ سے ملے، کہیں جو ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کی لابیز کے اندر ہم گئے، اور جا کر جو ہے کہ ہم نے جو ہے کہ لوگوں کو کہا، اس وقت ظاہر ہے کہ ہمارے تحریک اسلامی کی قیادت بھی موجود تھی ان پارلیمنٹ کے اندر، دیگر لوگ موجود تھے، ہمارے سابقین بھی موجود تھے، تو ہم نے سب سے کہا کہ یہ مسئلہ صرف جمعیت کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کا ہے، پاکستان کے طلبہ کا ہے، اس لیے اس میں آپ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ تو گویا جمعیت نے اپنے آپ کو منوایا کہ وہ ایک سنجیدہ تنظیم ہے، وہ پرو اکیڈیمکس ہے، وہ تعلیمی اداروں کا ماحول بہتر کرنا چاہتی ہے، محض ہنگامے، جلسہ، جلوس، سلیکشن اور زندہ باد اور مرد آباد نہیں، بلکہ وہ چاہتی ہے کہ تعلیمی اداروں کا ماحول بہتر ہو، طلباء کو بہتر تعلیمی سہولیات میسر ہو، تاکہ پاکستان کے آگے کا سفر جو کہ روشن اور شاندار ہو سکے۔ دیکھیے اسکولوں میں کام تو سچی بات ہے، یہ میرے بڑا کلوز ٹو مائی ہارٹ جو ہے نا یہ سبجیکٹ ہے، اور مجھے یاد ہے کہ جب میں جمعیت پنجاب کا ناظم تھا تو اس وقت جو ہے کہ ہم نے ایک بالکل آل ٹوگیدر ایک نئی حکمت عملی بنائی، اور ظاہر اس کے آپ سمجھیں کہ بلڈر جو ہے اس کے معمار خرم مراد صاحب تھے، کہ جنہیں ایک خاص جو ہے نا کہ وہ تھا کہ وہ فوکس کرتے تھے کہ ہمیں ان پر کام کرنا چاہیے،
اور اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ نے ایک نئے انیشیٹو لی ہے. یعنی یہ میں بات کر رہا ہوں 1994 کی، کہ ہم نے آغاز کیا اور بالکل ایک نئی حکمت عملی بنائی کہ ہم جو ہے کہ اسکول کے بچوں کے لیے ایک جو ہے کہ پوری ایک تنظیم بنائیں گے. ہمارا خیال تھا کہ یونیورسٹی اور کالجوں کے طلباء جو ہیں ان کے لیے اس کو لیڈ کرنا تو آسان ہے، لیکن جو ہے کہ اس طرح کام کرنا ممکن ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب سید مودودی علیہ رحمہ کے سامنے جب طلبہ میں کام کرنے کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ طلبہ کی ذمہ داری ہم نہیں لے سکتے، کیونکہ ان کی فیلڈ، ان کا مزاج، ان کی طبیعت، ان کا ایج گروپ بالکل مختلف ہے. ہمیں انہی کے اندر سے کوئی تنظیم کھڑی کرنی ہوگی. یہ 1947. اچھا، یہی معاملہ جو ہے کہ اسکول میں بھی تھا کہ ذرا ایک آدھ فرد کو نامینیٹ کر دینا تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے، ہوتا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے. لیکن یہ کہ جب تک ہمارے پاس اس تنظیم کو چلانے کے لیے خود لوگ موجود نہ ہو تو اس لیے طے پایا کہ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ایک فرد کو نامینیٹ کر دے اور وہ بچوں کی تنظیم چلا رہا ہے. ہم نے یہ کہا کہ پھر ہمیں باقاعدہ اس کی آرگنائزیشن کا نام ہوگا، ان کا نصاب ہوگا، ان کے کیڈرز ہوں گے، ان کو جو ہے کہ پھر نیچے سے اوپر لایا جائے گا، ان کی ایکٹیویٹیز ہوں گی، اور پھر جو ہے ان کو جو ہے کہ اسیمولیٹ کرنا اور ان کو اپنی مین تنظیم یعنی اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر جذب کرنے کا ایک میکنزم ہوگا. تو گویا ہر مرحلے کے اوپر سوچ و بچار، اس کے لیے ورکنگ گروپ، اس کے لیے جسے کہتے ہیں کہ کانسیپٹ پیپر، اس کے بعد اس کا ابتدائی تجربہ جس کو پائلٹنگ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ سمجھ لیجئے کہ تو یعنی یہ وہ وقت تھا کہ جب ہم نے جو ہے کہ پورا کا پورا نام طے کیا کہ کیا نام ہوگا، پھر ہم نے یہ طے کیا صوبوں میں کیا ہوگا، پھر ہم نے رسالوں کو ایک نئی ایکٹیویٹی یعنی ہم نے رسالوں کو بڑھانے کے لیے ایک پوری ایک روبسٹ آپ سمجھے کہ اسٹریٹجی بنائی کہ تاکہ وہ بڑی تعداد میں ہو سکے. یعنی مجھے یاد ہے کہ میں اس دور میں صدر تھا بزم پیغام کا اپنے ضلع کا، تو ہم کس طریقے سے ایک جو ہے کہ اسکول کے باہر کھڑے ہو کر جو ہے کہ ہم جو ہے سٹال لگاتے تھے. ہم جو ہے کہ یہ کاپی کور جو ہے یعنی یہ صوبہ فراہم کرتا تھا، یعنی یہ جو پرنٹ کر کے نا بڑے پیمانے پر یعنی 1,00,000 کاپی یعنی کاپیوں کے اوپر کور، یعنی اس وقت زمانہ وہ تھا تو وہ بیج، اس کے لیے اسٹیکر یعنی ناموں کے اسٹیکر ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے اس دور کے اندر کہ اسٹیکر مل رہا ہے، آپ اس کو اتار کر اپنی کتاب پر اپنی کاپی کے اوپر لگا رہے تھے. اور پھر پیغام سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ اس طرح ساتھی، اس طرح ہمارا اسی دور کے اندر پھر ہم نے بلوچستان کے اندر شہباز کے نام سے رسالہ متعارف کروایا، جس طرح یہاں پیغام تھا، ساتھی تھا. خیبر کے اندر شاہین کے نام سے، یعنی اس وقت صوبہ سرحد تھا شاہین کے، ہم نے کہا کہ سارے. اور پھر اسی دور میں یہ لگتا ہے کہ شاید روشنی کے نام سے ادھر یا مجاہد کے نام سے غالباً آزاد کشمیر میں رسالہ، تو گویا ہمارے 5 رسالے ان کی. پھر یعنی دعویٰ اکیڈمی میں جہاں کے ہمارے ڈاکٹر افتخار کھوکر صاحب تھے، وہ جو بچوں کے ادب کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے، پاکستان میں بہت پیشنیٹ کام کر رہے ہیں، ابھی بھی کام کر رہے ہیں. تو ان کے تعاون کے ساتھ پھر ان کے کیمپ منعقد کرنا، لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کا باہمی مقابلہ کروانا، سال میں ان کے خصوصی نمبر نکالنا. تو گویا یہ پوری کی پوری ایکٹیویٹی تھی. پھر نصاب بنانا کہ ان کی عمر اور ان کے مزاج کی وجہ سے ان کو کون سی کتاب دی جائے، اس لیے کہ جمعیت کا نصاب رفاقت انہیں مشکل محسوس ہوتا تھا. تو یہ پوری کی پوری جو ہے ہم نے ایک تنظیم بنائی کہ جس کا آنے والے دور کے اندر بہت فائدہ ہو. بس تنظیمی دورہ تو ظاہر اسلامی جمعیت طلبہ کا جسے کہتے ہیں کہ ایک پارٹ اینڈ پارسل ہیں. اور ذرا جمعیت میں اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ صرف ناظم اعلیٰ نہیں بلکہ ہر سطح کا ناظم جو ہے کہ وہ اپنے زیر نگرانی علاقے میں وہ ایک میننگ فل اور بامعنی جو ہے کہ وقت دے. دیکھیے، ایک ہے خطاب، تقریر، اور ایک فضائی دورہ کسی ایونٹ کو منعقد کرنے کے لیے چیزوں کا جائزہ لینا. ایک ہوتا ہے کہ جا کر بیٹھ جانا، لوگوں سے ملنا. ظاہر ہم جب جمعیت میں آئے تو ہمیں پتہ لگا کہ ایک انفرادی ملاقات ہوتی ہے، اور انفرادی ملاقات تو ایک سکین ہے، ایک سی ٹی سکین ہے، ایک ایم آر آئی ہے، بلکہ ایکس رے نہیں ہے، یہ سی ٹی ایم آر آئی ہے کہ جس میں ایک چیز، جس میں حتیٰ کہ ایک بندہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ کمزوری ہے، یہ کوتاہی ہے، میں نماز نہیں پڑھتا، میں غلط رسالے پڑھتا ہوں، میں کوئی گانا سن لیتا ہوں. تو وہ خود اپنے احساس کے تحت کہتا تھا، اور جو سامنے والا ہے وہ بالکل ایک ڈاکٹر کی طرح ایک محبت اور سوچ کے ساتھ جو ہے کہ اس کو دلیل سے، حکمت سے، تدریج کے ساتھ سمجھاتا تھا. تو گویا نئے افراد کو تنظیم میں لانے کے لیے بھی انفرادی ملاقاتیں جو دورے کا لازمی حصہ ہوتی تھی، اور افراد کو تنظیم میں آگے بڑھانے کے لیے کارکن سے رفیق،
رفیق سے رکن کی طرف لے جانے کے لیے، یعنی اب دیکھیں نا، یعنی اس دور میں ناظم اعلیٰ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ کوئی بندہ رکن بن رہا اور ناظم اعلیٰ سے اس کی ملاقات نہ ہو۔ اب ایک لمحے کا تصور کیجئے کہ ایک دور دراز ضلع کا ایک امیدوار رکن جو ہے اس کو بلایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے لاہور میں آنا ہے اور آپ کی ملاقات اسلامی جمعیت طلبہ کے مرکزی صدر یعنی ناظم اعلیٰ سے ہے۔ تو آپ ایک پورا اس کا ایک ذہنی سفر ہوتا ہے، اور وہ آتا ہے، اس سے نصاب پوچھا جاتا ہے، اسے جمعیت کتنا سمجھ پائے ہیں، کیا ہے، اور اس سے پہلے کے مراحل علیحدہ ہیں، رپورٹوں پر تبصرے ہیں، باقی سر یہ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دورہ جات جو ہے یہ ایک ذاتی تعلق کی پختگی، اچھا تنظیمی روایات کی منتقلی، اچھا الجھنوں اور سوالات کو جو حل کرنے کے طریقوں اور متبادل قیادت کو تلاش کرنا، یعنی کوئی ایک نہیں ہے، یعنی اس میں آپ کو 1 2 3 4 ملٹیپل آپ کو اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو تنظیمی دورہ مجھے لگ رہا ہے کہ اوورآل ہماری پوری تنظیمی تحریک کے اندر جو ہے یہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ دیکھیے آپ ایک تقریر کرتے ہیں، 40 لوگ سنتے ہیں آپ کو، اچھا ان میں سے کوئی کچھ لے کر جاتا ہے، کوئی کچھ لے کر جاتا ہے۔ آپ جو ہے کہ اگر ایک فرد کو ایک تسلی کے ساتھ اگر آپ 20 منٹ آپ اس سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ جو ہے اپنا وہ جو صحبت کا اثر ہے نا، وہ صحبت کا اثر تا دیر انسان کے ساتھ رہے گا۔ آپ اس میں کوئی ٹپ دیں گے، آپ کوئی نصیحت کریں گے، آپ جو ہے کہ اس کے دل کو چھونے والی کوئی بات کریں گے، تو یہ ممکن ہوتا ہے آپ کو تنظیمی دورہ میں۔ اچھا پھر مجھے یاد ہے کہ تنظیمی دور میں یہ نہیں ہوتا تھا، آپ روایت منتقل کرتے تھے کہ اپنا جو ہے کہ رجسٹرڈ کیسے بنائے جاتے ہیں، رپورٹوں پر تبصرہ کیسے کیا جاتا ہے، آپ کی جو ہے کہ اپنا لائبریری کا ریکارڈ کیسے رکھا جا سکتا ہے، کام کا تجزیہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یعنی گویا کہ مجھے یاد ہے کہ جب سینئر علاقوں کے لوگ ہمارے علاقوں میں آتے تھے تو ہم ان کے طرز عمل سے، ہم ان کی گفتگو سے ہم کاپی کرتے تھے، یعنی یہ دورے نہ ہوں ہمیں کیسے پتہ لگے، یعنی حتیٰ کہ ہم اس دور میں تو ہمیں اپنے جو قائدین ہیں یا اپنے ذمہ داران ہیں ان کے تقریر کرنے کا انداز بھی جو ہے ہمیں ملتا تھا کاپی کرنے کو، ہم ان کی طرح بولنے کی کوشش کرتے تھے، ان کی طرح کا شعر پڑھتے تھے، ان کی طرح کا جو ہے نا کہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک مومنٹم بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو گویا تنظیمی دورے جو ہے وہ کئی جو ہے کہ روایات کی منتقلی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور میرا خیال ہے اس پر ہمیں جتنی زیادہ توجہ دیں وہ کم ہے۔ دیکھیے میں کہتا ہوں جمعیت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ آؤٹ آف باکس سوچتی ہے۔ اب یہ تصور جو ہے تھا ہی نہیں پہلے کسی طلبہ تنظیم کے لیے، اور ہم نے یہ جاننے کی بھی کوشش کی، تو یہ ایک بالکل نئی چیز تھی کہ بھئی ہم کس طرح لوگوں کو متوجہ کریں اور کس طرح ہم اپنا مومنٹم بنائیں۔ یعنی مجھے یاد ہے کہ جس دور میں، یعنی یہ ہر دور میں ایسے ہی ہوتا ہے، یہ کہ ہم ایک پوسٹر اگر بنا رہے ہیں تو پوسٹر میں ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک ہم مہم چلاتے تھے مغربی تہذیب نامنظور، یعنی یہ ایک مہم ہر سال چلتی تھی۔ اب ہم نے دکھانا تھا کہ بھی جو اس وقت مغربی تہذیب کی علامتیں ہم بناتے تھے، اس میں VCR تھا، اس کے اندر ڈرگز تھے، اس کے اندر اور اس طرح کی چیز موجود تھی، تو اس میں ہم یہ بتا رہے تھے کہ وہ ہم اس کو پیر کے نیچے رکھ رہے ہیں، یعنی ہم اس کو مسترد کر رہے ہیں۔ تو وہ بوٹ تھا، یعنی اسلامی جو ڈیزائن کرنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس نے کہا جی کہ اس کو بھی ہم اپنا کلچر دیں، تو اس نے جو ہے کہ اس بوٹ کی جگہ اس نے پشاوری چپل بنائی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جہاں اتنی باریکی کے اندر جا رہے ہیں، کتنی باریکی کے اندر جا رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا ہم کہیں کہ بھئی ہمارا یہ وہ ہے۔ اچھا اسی طریقے سے ہم نے جب سوچا کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے 50 سال ہے، اور یہ ایک طلبہ تنظیم کے لیے ایک بہت غیر معمولی واقعہ ہے کہ ایک تنظیم کہ جس میں طلبہ کے رہنے کی تعداد اوسطاً 4-5 سال سے زیادہ نہیں ہے، لوگ آتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں، اوسطاً کچھ لوگ ہیں جو اس سے زیادہ رہتے ہوں گے، لیکن اوسطاً جو ہے کہ لوگ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں متعارف ہوتے تھے، ایم اے میں فارغ ہو جاتے تھے۔ تو یہ 5-7 سال کی تنظیم تھی، تو وہ تنظیم جس میں ہر لمحے قیادت تبدیل ہو رہی ہے، اس کے ورکرز تبدیل ہو رہے ہیں، اور وہ انڈیپینڈنٹ آٹونومس تنظیم ہے، وہ اپنی قیادت کو خود منتخب کر رہی ہے، اس نے اپنے 50 سال یعنی جو ہے کہ نصف صدی مکمل کر لی ہے۔ تو اب ہم نے اس کو کرنا ہے، تو پوسٹر کی ڈیزائننگ سے لے کر مجھے یاد ہے کہ جو اس کا ہم نے 50 سالہ یوم تاسیس کا پوسٹر بنایا، وہ پوسٹر عام پوسٹر سے تقریباً دگنا تھا، یا دگنا نہیں تھا تو 1.5 گنا ضرور تھا۔ یہ لوگ حیران تھے، یہ اس سائز کا پوسٹر ہی نہیں آتا تھا جو جمعیت نے جو ادارے، کیونکہ کٹنگ وٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے اور ویسٹیج کا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ کوئی چیز چھاپتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار کس میں ویسٹیج کم ہوگا تاکہ میں اتنا ہی چیز وہ کروں۔ تو ہم نے کہا جی وہ ہماری ہر چیز بتا رہی ہے، منفرد ہے، تو پھر ہم نے یہ کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ کم خرچ بالا نشین، کچھ ہوتا نہیں تھا، وسائل بہت ہی محدود تھے، تو ہم نے کہا جی کہ ہم پشاور سے ٹرین مارچ کا آغاز کریں گے اور جو ہے کہ یہ کراچی تک جائے گا،
اور یہ 3 مرحلے کے اندر اس کا ہوگا. اور پھر اس کے لیے پھر بیٹھے, ڈیزائننگ بھی ہوئی, اس کے لیے سوچا گیا, صوبوں کے ناظمین کو آن بورڈ لیا گیا. اور یہ پھر طلبہ کی تاریخ کا جو ہے پاکستان میں کم از کم جو ہے, یعنی یہ پہلا تھا. پہلے سیاسی جماعتیں ان کے قائدین سفر کرتے تھے, ان کا استقبال ہو جاتا تھا, یعنی لیکن ان کی کوئی اس طرح کنزیکٹو ایک مارچ نہیں تھا. یعنی ہم نے جو ہے کہ پھر اس کو یہ کیا کہ ہم پشاور سے چلے, اور پہلے مرحلے پر پشاور سے آپ کہیں کہ جو ہے کہ ہم لاہور آئے, اور اس کے لاہور کے بعد پھر ہم شاید غالباً ملتان یا آگے تک گئے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے کہ ملتان یا اس سے جو ہے کہ سکھر سے آگے پھر ہم جو ہے کراچی تک, تو ہے نا. تو یہ 3 مرحلوں میں ہمارا یہ بہت شاندار تھا. اس نے اسلامی جمعیت طلبہ کو بالکل لوگوں کے لیے ایک عجیب و غریب منظر ہوتا تھا کہ بھی جس میں اچھا وہ جو جس شہر میں اس کا استقبال ہوتا تھا اس کے لوگ اگلے شہر تک جاتے تھے, جس صوبے میں گزر رہے ہوتے تھے پورا صوبہ اس میں ساتھ ہوتا تھا, وہ اگلے صوبے کے سپرد کرتا تھا اس پورے قافلے کو. اور یوں یہ ٹرین مارچ جو ہے نا کہ جس کو نوید انقلاب ہم نے ٹرین مارچ کا نام دیا تھا, تو یہ بہت اپنی خوبصورت یادوں کے ساتھ جو ہے یہ مکمل ہوا کراچی میں. 89 میں اجتماع عام ہوا تھا سراج الحق صاحب کے دور میں, یہ اجتماع تھا. اس کے بعد ان کے دور میں اجتماع عام ہوا تھا, اجتماع رفقا تک کا ہوا تھا. یہ تھا زرعی یونیورسٹی میں, زرعی یونیورسٹی کے اندر منعقد ہوا تھا, اور یہ اظہار الحق صاحب کا دور تھا فیصل آباد میں, جس میں جو ہے کہ اجتماع رفقا تھا اس میں ہوا تھا. تو وہ اجتماع عام 89 کے بعد ہو رہا تھا. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 8 سال آلموسٹ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا تھا. اور سر 50 سال چونکہ جمعیت کے لیے ایک بہت تھا, تو اس پر ایک بڑا ایک مومنٹم تھا. اور شاید میرے تیسرے سال ایکسٹینڈ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ بھائی ظاہر بات ہے ایک چیزیں چل رہی تھی ایک تسلسل کے ساتھ, تو پھر تیسرا سال بھی ذمہ داری میری لگ گئی. تو پھر ہم نے پھر سال کے شروع میں اس کی پلاننگ کر لی کہ بھئی یہ ایک بڑا مناسب وقت ہے کہ ہمیں کل پاکستان اجتماع عام کرنا چاہیے. اور اس کے لیے پھر ہم نے پوری تیاری بھی کی, اور ظاہر بات ہے اس پر اتفاق رائے ہوا کہ یہ لاہور میں ہوگا, پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہوگا, اور اس کو ہم ایک عالمی اجتماع بنائیں گے کہ جتنی بھی یوتھ کی تنظیمیں ہیں اور اسلامی تحریک کے جو قائدین ہیں ہم ان کو انشاءاللہ جو اس موقع کے اوپر بلائیں گے. تو ظاہر پوری وہ خود ایک جو ہے نا اس کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تاریخ ہے کہ وہ ریکارڈ کے اندر بھی موجود ہے, اور ظاہر اس کا یعنی وہ ایک پوری داستان ہے کہ جس میں یعنی حتیٰ کہ پھر ہم نے کراچی کے ساتھ مل کر, ظاہر ہے چونکہ لاہور تھا لیکن کراچی ایک بڑا بہت بڑا یونٹ تھا, تو ہم نے اس کا ایک سب آفس اجتماع عام کا ان کو ہی بنایا, یعنی انٹرنیشنل افیئرس کے حوالے سے بھی اور کچھ اور چیزوں کے حوالے سے. تو کراچی جمعیت نے بھی اس میں پوری طرح اپنا حصہ ڈالا, ماس میڈیا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے اپنی چیزیں ریلیز کی اس موقع کی مناسبت سے, اور یوں پھر یہ اجتماع عام پورا اس کے پورا آپ کہہ سکتے 2-3 مہینے تیاری کے تھے, جس میں ٹرین مارچ بھی تھا, جس میں اور باقی مقامات پر مختلف سرگرمیاں تھیں, صوبوں نے اپنے پروگرامات کرنے تھے. اور یوں جو ہے ہمارا اکتوبر کے اندر جو ہے کہ یہ بہت شاندار طریقے سے الحمدللہ یعنی اپنے وقت کا ایک اچھا اور کامیاب اجتماع جو کچھ جس کی کچھ اور یادیں بھی موجود اس طرح ہونا. شرکا دیکھیں اس وقت تک تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہم نے آفیشیلی اب میں 30 یا 35 ہزار کے درمیان ہم نے اس کو ریلیز کیا تھا کہ یہ ہمارے یعنی لوگ جو اس میں شریک دیکھیے قاضی حسین احمد صاحب علیہ رحمت ظاہر بات اس وقت چونکہ ہمارے امیر بھی تھے تو وہ تھے, اور بیرونی ملک سے تو خاصے لوگ آئے تھے. یعنی میں اب اگر یاد بھی کروں تو ایک تو افسو جو ہے, افسو بہت اس وقت طاقتور تنظیم تھی ہیں, اس کا ہیڈ کوارٹر منتقل ہو گیا تھا ترکی کے اندر, تو اس کی نمائندگی تھی. عالم عرب سے بہت سارے لوگ آئے, سینٹرل ایشیا سے لوگ آئے, اسی طریقے سے جو ہے کہ فارس سے لوگ آئے, حتیٰ کہ اس میں تو انڈیا سے لوگ بھی آئے. یعنی انڈیا سے بھی 2 تنظیمیں آئیں, بنگلہ دیش اسلامی چھادر شبر کے عام ناظم اعلیٰ اس میں شریک ہوئے, اپنا ایس آئی او کے مرکزی صدر شریک ہوئے اس کے اندر, ملک معتصم خان آج کل غالباً میرا خیال نائب امیر ہیں جماعت اسلامی ہند کے, وہ اس کے اندر شریک ہوئے. تو گویا ایک اچھی اور ایک ریجن, بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ سری لنکا کی ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر شریک ہوئے, یعنی وہ اس کے اندر بالکل یعنی وہ شریک ہوئے. تو گویا آپ سمجھے کہ ہم نے اس طرح لوگوں کو دعوت دی تھی اور اس کو ایک اجتماع کو ایک عنوان بنایا تھا. مجھے یاد ہے کہ ہمارے اجتماع عام کے اندر حنیف رامے صاحب شریک ہوئے جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے. ہمارے جو ہے کہ اس میں جو ہے کہ بلوچستان کے کانفرنس لیڈر شریک ہوئے, پروفیسر غفور صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے. تو گویا ہم نے تو کانفرنس رہنماؤں کو بلایا. ہم نے جو ہے کہ ہم نے اس موقع کے اوپر حکیم سعید صاحب سے لے کر اور اشفاق احمد صاحب کے جو ادیب ہیں ہم نے ان سے بھی رابطہ کیا کہ وہ اپنے پیغامات بھی دیں, وہ ہماری رہنمائی بھی فرمائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا دعوتی امیج ہے
کہ وہ یعنی اسلامی جمعیت طلبہ کسی ایک سیکٹ، کسی ایک پولیٹیکل گروپ اور کسی ایک دائرے میں بند تنظیم نہیں ہے، وہ اوپن ہے، وہ اپنے دماغ سے سوچتی ہے، وہ اٹانومس تنظیم ہے، وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہم ثابت کرنے میں، اور الحمدللہ آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ تحریک اسلامی سے ہماری محبت، ہمارا تعلق اٹوٹ ہے اور لازوال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور سید ابوالعلا مودودی ہمارے فکری رہنما ہیں، لیکن اسلامی جمعیت طلبہ تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ بدقسمتی یہ طلبہ تنظیمیں تو نہیں ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے یہی ہمارے لیڈر ہیں، یہ جو سیاست دان جس کو ہم کہتے ہیں یا اسٹیٹس مین کہتے ہیں یا سیاسی جماعتیں، یہ معاشرے کے استاد تو یہ ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے اساتذہ ہمیں مضامین پڑھانے والے، معاشرے کے استاد کون ہیں؟ سیاست دان۔ معاشرے کے استاد کون ہیں؟ ارباب حکومت۔ تو ہم جو ہے کہ یہ ہمارے دشمن تو نہیں ہے، تو یہ ہمارا دعوتی، ہماری انفرادیت ہے کہ ہم ان سب کے پاس جاتے ہیں، اور ہمیں اب بھی جاتے ہیں، پہلے بھی جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت کو آئندہ بھی جانا چاہیے کہ ہمیں ڈائیلاگ کرنا، اپنی بات کو پہنچانا، اختلافات رکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی بات کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ مجھے ایگزیکٹ یاد پڑا کہ ہر لمحہ ایثار، ہر دن جدوجہد، یعنی اس طرح کا ہم نے ایک سلوگن تھا 50۔ ویسے تو جو ہمارا وہ تھا وہ یہ تھا الا ان حزب اللہ هم الغالبون، کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے وہی غالب رہے گا۔ یہ ہمارا یعنی جو ہے کہ اجتماع عام کا سلوگن تھا۔ لیکن جو سال کا سلوگن تھا، جس میں ہم نے کہا تھا کہ جمعیت کے 50 سال 1947 سے 1997 ہیں، ہر لمحہ ایثار، ہر دن جدوجہد، اور ہر سال سنگ میل۔ یہ ایک بہت خوبصورت سا جو ہے نا، جو ہم نے سلوگن کو لے کے چلے تھے۔ ترکی گیا ہوں اور بنگلہ دیش، ہاں سعودی عرب یعنی پہلی دفعہ سعودی عرب بھی جانا ہوا، اور لیکن جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو بیرونی تحریکیں ہیں، تنظیموں سے رابطہ، یعنی چونکہ افسو کی وجہ سے، افسو ہی کی وجہ سے، میں نے کہا نا افسو بہت ایکٹیو تھی، بہت فعال تھی، اور افسو کی جو ہے کہ ساؤتھ ایشیا کی ذمہ داری چونکہ امیر العظیم صاحب کی تھی، جو ہمارے سابق ناظم اعلیٰ ہیں، تو وہ اس کو دیکھتے تھے۔ تو ایک بڑا یعنی کہ کانفرنس جو ہے ترکی میں ہوئی تھی، جس میں پوری دنیا سے لوگ آئے تھے، وہ افسو کی جنرل اسمبلی جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ جس میں 300 سے زائد لوگ شریک تھے اور 100 سے زائد ممالک کے ہیں۔ اس طرح ریجنل ہمارا جو اجلاس تھا وہ ڈھاکہ میں منعقد ہوا۔ سملرلی جو ہے کہ میں جو دو دفعہ گیا ہوں بنگلہ دیش، جس میں ایک دفعہ اسلامی چھاتر شبر کا اسماعیل خان بھی تھا، اس میں میں شریک ہوں، تو گویا یہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کہہ سکتے ہیں۔ بس یہی ہمارے بیرونی اسفار تھے۔ اچھا، اس وقت مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اسلامی چھاتر شبر اور جمعیت تقریباً ایٹ پار تنظیمیں تھیں۔ ایٹ پار کا مطلب ہے افرادی قوت کے اعتبار سے قریب ہے، یعنی 19-20 کا فرق ہوگا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگر 17 پہ تھے تو وہ 20 پر تھے، تو یعنی ارکان، امیدوار حلقے۔ لیکن ظاہر بات ہے ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ جب بھی ہم وہاں جاتے تھے، خاص طور پر تو ہم بہت یعنی متاثر بھی ہوتے تھے، حیران بھی ہوتے تھے کہ وسائل کی کمیابی کے باوجود اور سادہ طرز زندگی کے باوجود، اور یعنی انہیں بہرحال ایک ایکسس حاصل تھی کہ جس کے نتیجے کے اندر جو ہے کہ وہ خاص سے نئے تجربات بھی کر رہے تھے۔ ان کے اسکول کے کام سے ہمیں بہت انسپریشن ملتی تھی۔ اچھا، ان کا اسٹرکچر جو تھا، تنظیمی اسٹرکچر، وہ ہم لازمی ڈسکس کرتے تھے، کہ اس لیے کہ چونکہ ان کا سینٹرل نظام تھا، صوبے کوئی نہیں تھے، تو مرکز تھا، اور اس کے بعد براہ راست پھر ان کے اضلاعی موجود تھے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ تھی صورتحال کہ جس پر اپنا یعنی کہ ہمیں، اور ہم باہم، اور شاید ہی مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے یعنی جو ہے کہ مرکز اور صوبے کی ذمہ داری میں کوئی سال ایسا ہو کہ جس میں ہماری قیادت وہاں نہ گئی ہو یا ان کی قیادت یہاں نہ آئی ہو۔ یعنی گویا کہ ہر اجتماع عام یا ارکان میں وہ یہاں آتے تھے، اور ان کے اجتماع ارکان میں جو ہے کہ ہم وہاں جاتے تھے۔ تو یہ ایک ہمارا بہت اچھا تھا، چیزوں کو شیئر کرنا، اس کو جو ہے کہ دیکھنا کیا لرننگ ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا یہ خیال تھا کہ بھئی بہت ہی، چونکہ وہ عرصہ اچھے رابطوں کا تھا، کوئی پابندی نہیں تھی، اور جو بعد میں آپ سمجھیے کہ یہ 2010 کے بعد تو بہت مشکل ہو گئی تھی، لیکن یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس عرصے میں تو بہت آرام سے آمد و رفت بھی موجود تھی، اور آنا جانا اور ایک دوسرے سے سیکھنا، یہ ایک معمول کی بات تھی۔ اچھا، میں یہ کہتا ہوں یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، کہ اس کی توفیق کے بعد تو میں کہتا ہوں کہ دوسرا کنٹریبیوشن جمعیت کا ہی ہے۔
اگرچہ ہمارا خاندان ایک مذہبی خاندان تھا اور اچھی روایات تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یعنی میں بالکل میں اگر اپنی زندگی پر غور کروں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے جو 4-5 چیزیں دی ہیں نا، سب سے پہلے تو اسلامی جمعیت طلبہ نے آپ کو اجتماعیت کا خوگر بنایا ہے کہ زندگی اجتماعی زندگی ہے۔ یعنی اگر آج بھی میں اکیلا کھانا کھاتا ہوں تو مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ اس کی روٹس کہاں ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر ہے کہ جس نے کہا ہے کہ دوسروں کے ساتھ مل کر زندگی گزارنی۔ آج بھی جو ہے کہ میں نماز پڑھنے سے پہلے یا اپنے ارد گرد کسی کو دیکھتا ہوں کہ میں اس کو آگے بڑھاؤں اور وہ میرا امام بن جائے اور وہ ہم جماعت کا ثواب حاصل کریں، تو یہ میں سوچتا ہوں کہ یہ کہاں سے یہ فکر آئی کہ وہ جمعیت کے دور سے کہ جب سکھایا گیا کہ اگر تم میں سے 2 بھی افراد ہوں اور وہ سفر پہ ہوں تو وہ ایک امیر بن جائے، اور باجماعت نماز اکیلے نماز پڑھنے سے کئی گنا زیادہ اجر اور ثواب لے کر آتی ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ تو پہلی چیز اجتماعیت کا خوبر کہ لوگوں کے ساتھ جڑ کر رہنا، لوگوں سے میں مل جل کر رہنا، یہ چیز ہے۔ دوسرا میں کہتا ہوں کہ قرآن اور نماز سے جو تعلق ہے یہ جمعیت نے دیا۔ ہم نماز پڑھتے تھے، والدین ہمیں پڑھاتے تھے نماز، ہم قرآن جو ہے کہ بچپن میں پڑھ لیا تھا والدین کی توجہ کے نتیجے کے اندر، لیکن جو نماز کا شعور اور قرآن جو جمعیت نے دیا کہ یہ جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی اگر یہ چیزیں ہیں، اور اگر آج بھی میں اپنے آپ کو خالی محسوس کرتا ہوں، نہیں پڑھ پاتا روزانہ قرآن، تو مجھے اندر سے کمی کا احساس ہوتا ہے، یعنی اندر سے کوئی ایک مجھے جو ہے کہ ایک یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ آج تم محروم رہ گئے ہو، تم نے اللہ کی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ جمعیت نے سکھایا۔ نماز پہلی صف میں ادا کرنا، باجماعت ادا کرنا، تسلی سے ادا کرنا، نماز کو سمجھ کر پڑھنا، نماز سے لطف حاصل کرنا، نماز کے الفاظ کے اوپر غور کرنا، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز جو اسلامی جمعیت طلبہ نے دی ہے وہ دی ہے ورلڈ ویو، دنیا کیا ہے، زندگی کیا ہے، میں کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، امت کیا ہے، تبدیلی کیا ہے، ہمیں تو نہیں پتا تھا۔ نوجوان تھے جس طرح نوجوان ہوتے، حالانکہ میں جمعیت سے پہلے سکاؤٹ رہا ہوں، یعنی میں تو پرائمری میں سکاؤٹ بن گیا تھا، اس کا مطلب ہے میری تو سوشلائزیشن تھی۔ میں جمعیت سے بہت پہلے میں اسپیکر تھا، مقرر تھا، میرے بہت سارے انعامات ہیں۔ اچھا، میں جمعیت میں آنے سے پہلے کوئٹہ اور گھوڑا گلی مری اور لاہور میں بڑے بڑے یعنی جو ہے کہ یہ اسکاؤٹس کے کیمپس اٹینڈ کر چکا تھا، تو گیا اس کا مطلب، لیکن اس کے باوجود جو ہے جمعیت نے جو ورلڈ ویو دیا وہ کچھ اور تھا کہ جو ابھی تک جو ہے کہ مجھے پوری دنیا سے جوڑا تھا۔ یعنی دنیا تو آج جو ہے نا ہتھیلی پہ آئی ہے نا، ہمیں تو اسلامی جمعیت طلبہ نے 1990 کے اندر ہی جو ہے کہ ہمیں جو کاسموپولیٹن بنا دیا تھا کہ تم جو ہے کہ امت کے فرد ہو، اور جو ہے کہ یہ جو ہے نا کہ یہ ہر ملک ماست کے ملک خداست، تو یہ پوری دنیا ہماری ہے۔ تو یہ وہ تیسری چیز تھی کہ جو اسلامی جمعیت طلبہ نے دی ہے۔ چوتھی چیز جو ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے تحرک، حرکت، وہ یعنی یہ اس کے نتیجے کے اندر معلوم ہوا کہ ہمیں کام کرنا ہے، یہ رکنے والا نہیں ہے۔ یہ جو ہے کہ یہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے وہ کبھی بھی ایک جگہ پر قائم نہیں ہوگا، وہ نئے نئے محاذ تلاش کرے گا، وہ اپنی رفتار کو بہتر کرے گا، وہ کر کے آئے گا۔ پانچویں چیز اسلامی جمعیت نے دی ہے وہ ہے انوویشن، کریشن، کریٹیویٹی، آؤٹ آف باکس، جو ہے کہ تم جہاں بھی کام کر رہے ہو تم یہ جاننے کی کوشش تو کرو کہ تم کون ہو، یعنی تمہارا مقابلہ کیا ہے، کمپیٹیٹر تمہارے کہاں ہیں، اور تمہیں جو ہے تمہیں پچھلے صفحے نہیں ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، تمہیں متقی نہیں بننا، تمہیں متقیوں کا امام بننا ہے، یعنی یہ ہے۔ اور تم جو ہے کہ یو آر اے لیڈر نیشن، یعنی اگر کہا گیا ہے کہ کنتم خیر امتین، تو کہا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ تم میں سے ہر فرد بہترین ہوگا، یعنی یہ جو اپنے آپ کو آگے لے کر آنا، ایکسیلنس حاصل کرنے کی کوشش نہ، پڑھائی ہے تو پڑھائی کے اندر، تقریر ہے تو تقریر کے اندر، تحریر ہے تو تحریر کے اندر، تحقیق ہے تو تحقیق کے اندر، آپ نے ایک پمفلٹ لکھنا ہے یا آپ نے ایک کتاب شائع کرنی ہے، آپ نے ایک کمپین کو ڈیزائن کرنا ہے، اور چاہے آپ نے الیکشن لڑنا ہو، آپ اپنے آپ کو دوسروں سے، اپنے ہم اثروں سے ثابت کریں، تو یہ ہمیں اسلامی جمعیت نے دیا۔ تو میرا خیال ہے کوئی ایک چیز نہیں ہے، اس نے جو ہے کہ ہماری روح کے اندر بھی، ہمارے وجود کے اندر بھی، اور ہمارے ماحول کے اندر بھی جو ہے ایسی تبدیلی پیدا کی ہے کہ جو اب عمر کی 5 دہائیاں گزرنے کے باوجود بھی جو ہے ابھی تک اس سپیرٹ کو جو ہے وہ کم ہونے میں نہیں آنے دے رہی، اور ہم اس پر ثابت قدم رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، میں تو ایک ہی جملہ کہوں گا جو میں شاید پہلے بھی کہیں کہا کہ میں نے کہا جمعیت جہاد تو کر رہی ہے، جہاد کا مطلب ہے جد و جہد، محنت، کوشش، یعنی ٹھیک ٹھاک طریقے سے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اس کو اجتہاد پر زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ اجتہاد کا مراد ہے کہ
یعنی جو تیزی سے معاشرے کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے. تبدیلی، امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ انقلاب جو ہے کہ چھکڑے اور بیل گاڑیوں کی رفتار سے آتے تھے، اور ایک زمانہ ہوگا کہ انقلاب جو ہے کہ سپر سانک کی رفتار سے آئیں گے. تو شاید اب ہم اس وقت اس ماحول میں ہیں. اب تو جنریشن زی 2012 الفا آ چکی ہے کہ جو 2012 میں پیدا ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی عمر اس وقت 13 سال ہے، اور 13 سال کا مطلب ہے کہ وہ بچہ اس وقت 5ویں جماعت میں یا 4تھی جماعت میں ہے. تو اچھا، وہ جو 4تھی 5ویں بچہ ہے وہ پوری طریقے سے ڈیجیٹل ورلڈ کا شہری ہے. وہ ایک ایسی دنیا کا شہری ہے کہ جس کی کوئی سرحدیں نہیں، جو پیدا ہوتے کنیکٹ ہو گیا. اور یہ جنریشن زی جو ہے کہ جو اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں میں پاس آؤٹ ہونے والی ہے اور اب عملی زندگی کے اندر جا رہی ہے، تو ظاہر بات ہے یہ ایک بڑی تعداد کے اندر موجود ہے، جو 15 سے لے کر 30 سال کی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی اس وقت جمعیت کو یعنی کچھ چیزوں کو سوچنا پڑے گا. کنیکٹیوٹی، اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی کنیکٹیوٹی، اور ظاہر بات ہے آپ ہوں گے تو باقیوں کنیکٹ کر پائیں گے. دیکھیے، کبوتر با کبوتر، باز با باز، تو جو کبوتر ہے وہ کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے اور جو باز باز کے ساتھ اڑتا ہے. اگر آپ کو جو ہے کہ شاہینوں کے ساتھ اڑنا ہے تو ہمیں خود شاہین بننا پڑے گا. اسی لیے مجھے یعنی یہ کہنے دیجئے کہ اس وقت زیادہ ضرورت مجھے لگتا ہے کہ ایکٹیویزم سے زیادہ شاید زیادہ سوچ بچار کی ہے. ہمارا ماڈل جو دہائیوں سے چلا رہا ہے وہ ایکٹیویزم کا ہے. باہر نکلنا، کمپین، مظاہرے، جلسے، جلوس، ریلیاں، جو ہے جذبات، تحرک، نعرے، یہ ماڈل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ختم ہو گیا یا ختم ہو جانا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اس میں ایک مناسب چیز ظاہر ہوگی کہ جس میں آپ سوچیں گے کہ کسی نے بہت ٹھیک کہا ہے کہ اب آپ کو کرنے کے لیے تھوڑا وقت رہ گیا ہے، سوچنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ وقت ہے. یعنی آپ جو ہے کہ زیادہ سوچیں. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ زیادہ سوچ کر جو کام کریں گے وہ زیادہ آپ کا رزلٹ اورینٹیڈ ہوگا، زیادہ آپ کو نتائج لے کر آئے گا. تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ مطالعے سے لے کر آپ کی جو ہے کہ پریزنٹیشن تک، حتیٰ کہ میں کہتا ہوں کہ جمعیت کو تو اپنے نعروں کو بھی ریکنسیڈر کرنا ہوگا کہ کیا یہ نعرہ آج کی نوجوان کنیکٹ کر پا رہا ہے. دیکھیں نا، مثلا کوئی انگریزی سمجھ رہا ہو اور آپ اردو بول رہے ہیں تو اس کا مطلب کنیکٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا، یعنی آپ جو ہے کہ یعنی پرانی کتاب پڑھ رہے اور لینگویج تبدیل ہو گئی ہے تو کنیکٹ نہیں ہو پا رہا. تو آپ کی کنڈکٹ کرنے کا سٹائل کیا وہی ہے جو آج کا ہے؟ اچھا، مجھے جس دور میں جمعیت میں تھا تو اس وقت ایک تقریر شروع ہوتی تھی اور 45 منٹ تک مقرر جو ہے کہ سانس روکے بغیر بولتا تھا، مومنٹم ہوتا تھا، لوگ دم ساتھ کر سنتے تھے. اب کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ جو ہے کہ 10 منٹ اگر کوئی تقریر میں اگر کوئی چیز ہے، کانٹینٹ ہے تو لوگ سنیں گے، ورنہ لوگ نہیں، احترام میں بیٹھے رہیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا، اب جو موبائل آپ کے پاس موجود ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ موبائل پر جو چیز دیکھتے ہیں آپ کی ریٹینرشپ کتنی ہے؟ یعنی کتنی دیر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو، یہ خبر، یہ ڈاکومنٹری مجھے دیکھنی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کو سن رہا ہے وہ آپ کے احترام میں یا کچھ مجبوری تو ہو سکتی ہے. اگر آپ اس کو آزاد کر دیں تو شاید وہ نہ بیٹھ پائے. اس کو سمجھنا. پھر یہ ہے کہ آپ کی مطالعے کے فارمیٹ چینج بہت تیزی سے چینج ہو رہے ہیں. تو کیا آپ متبادل مطالعہ لا رہے ہیں کہ جو لوگوں کی ایکسیس کے اندر بھی ہو اور لوگوں کی جو ہے نا کہ انڈرسٹینڈنگ میں بھی، دونوں چیزیں ان کی رسائی میں ہو اور دوسرا کہ ان کی فہم میں آ جائے. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. جمعیت کے پاس احباب کی غیر معمولی بڑی تنظیم موجود ہے. اچھا، ان کے پاس ہر جسے کہتے ہیں دائرے میں کام کرنے والے لوگ موجود ہیں. جمعیت کو اپنے احباب سے ٹھیک طریقے سے کام لینا ہوگا. یعنی میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ بھی بڑا چیلنج ہے کہ جب احباب جمعیت سے بہت بڑی تنظیم بن چکے ہیں لیکن وہ بکھرے ہوئے، لیکن کام لینا ان سے. اور دیکھیں، جمعیت والنٹیئر کارکنان سے کام لے رہی ہے لیکن والنٹیئر احباب سے کام نہیں لے پا رہی. اس کی ضرورت. تو یہ وہ چیز ہے، آپ کے آؤٹ فٹ سے لے کر، آپ کے لباس سے لے کر، آپ یعنی اگر ہمیں پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے اندر ہمیں مزاحمت ہے یا ہم فٹ نہیں ہو پا رہے تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم چینج نہیں ہو رہے. چینج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے خیالات، تصورات، عقائد کو چھوڑ دیں. مسئلہ یہ کہ وہاں جو ماڈل ہے اس ماڈل میں آپ کیسے فٹ ان ہوں گے. یعنی یہ ہے وہ کرنے والا کام کہ جو آپ کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ، اچھا مجھے پورا اعتماد ہے کہ جمعیت جس دن اس کا فیصلہ کر لے گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ مہینوں کے اندر ان چیزوں کو کر لے گی. لیکن یہ ہے کہ اب اسے سمجھنا ہوگا ٹرانزیشن ہو چکی ہے. جب میں نے کہا نا اپنی گفتگو کے دوران کہ ہمارا جو دور تھا کہ وہ ٹرانزیشن تھا،
کچھ چیزیں تھیں، بلکہ پرانی زیادہ چل رہی تھی، نئی چیزیں آہستہ آہستہ آ رہی تھیں، لیکن اس کے بعد جو ہے کہ نئی چیزیں بڑھتی گئی ہیں، پرانی چیزیں پیچھے رہتی گئی ہیں، اور اب ٹرانزیشن ہو گئی ہے۔ اب اس لحاظ سے جو ہے کہ آپ کی سپیڈ تو وہی رہے گی، آپ کا جو ہے ویژن تو وہی رہے گا، آپ کا کانٹینٹ تو وہی رہے گا، لیکن اس کا اظہار، اس کی مینیفیسٹیشن، اس کا ڈسپلے، اس کی پریزنٹیشن جو ہے کہ اس کے اندر آپ کو جو ہے نا یہ کرنا پڑے گا۔ یہ آج کا چیلنج ہے۔ اور وہ جو علامہ اقبال کے شعر پہ ختم کرتا ہوں کہ جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ۔ یہ اسلامی جمی طلبہ کے لیے، اور اللہ کرے یہ کرے گی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ کر گزرے گی۔